رب زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رواہ احمد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمائی ہوئی ایک حدیث بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے. اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں آج کی اس جمعہ کے خطبے میں غلو کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو کس چیز کا نام ہے؟ تو غلو کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا، مبالغہ آرائی کرنا. دین میں غلو کا معنی یہ ہے کہ کسی کی تعریف، کسی کی مدح میں، کسی کی تعریف میں اس طرح سے حد سے بڑھ جانا کہ جو مقام اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا تھا اس مقام سے اسے آگے بڑھا دینا. جیسے انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین کا درجہ دے دینا، الوہیت کا درجہ دے دینا، ان کی محبت میں، ان کی تکریم میں. اسی طرح سے جو اللہ رب العالمین کے نیک اور دوسرے
برگزیدہ بندے ہیں، صالحین ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان بزرگوں کے مقام و مرتبہ کو اتنا بڑھا دینا کہ رسولوں کے مقام تک پہنچا دینا یا الوہیت کے مقام تک پہنچا دینا، اسی کو غلو کہا جاتا ہے۔ غلو یہ ایسی بیماری ہے جس بیماری میں مبتلا ہونے والا شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، یہاں تک کہ شرک اور کفر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو خطبہ مسونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اہل کتاب کو اس غلو سے یہاں منع فرمایا، اور اہل کتاب کو منع فرمایا لیکن مخاطب امت محمدیہ بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان یہود و نصارہ کے ان تمام اعمال سے منع فرمایا ہے جن پر ان کے بارے میں وعید آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو کا ارتکاب نہ کرو، حد سے مت بڑھ جاؤ، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے متعلق حق بات کے علاوہ اور کچھ نہ کہو، جو بھی اللہ رب العالمین کے متعلق تم کہو وہ حق ہو، درست ہو، سچ ہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہود و نصارہ دونوں نے اپنے نبیوں کے سلسلے میں غلو سے کام لیا۔ یہود نے سورہ توبہ کا مطالعہ کیجئے، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق تو ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا تو ہے، لیکن کسی کو جنا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے نہ بیٹا پیدا کیا، نہ اپنے لیے بیٹیاں پیدا کی، نہ اللہ کی بیویاں ہیں۔ تو لیکن یہود نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی توہین کرنے کے لیے انہوں نے نہیں کہا تھا، ان کی تذلیل کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ ان کی تکریم میں، محبت میں غلو سے کام لیا، اور اللہ رب العالمین کے لیے اس صفت کا اس بات کیا جو صفت اللہ رب العالمین کی نہیں ہے، جس سے اللہ رب العالمین پاک اور صاف ہے۔ تو کہہ دیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی دونوں نے اپنے نبی کی تکریم میں، اپنے نبی کی تعظیم میں غلو سے کام لیا، حد سے بڑھ گئے۔ جو اللہ رب العالمین کی صفت ہی نہیں ہے وہ صفت اللہ کے لیے ثابت کر بیٹھے، جو اپنے نبی کی محبت میں، ان کی تکریم میں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ مسیح عیسیٰ بن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگر اللہ کے بیٹے کہتے ہو تو یہی اللہ پر حق بات نہیں ہے، سچی بات نہیں ہے۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اس کے کلمہ کن سے یہ پیدا شدہ ہیں، یعنی کلمہ کن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے۔ القاها الی مریم، جس کلمے کو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا، وروح من، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہیں۔ یعنی جیسے اور دوسری مخلوقات کی روحیں ہیں، ایسے عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک روح ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جو نسبت کی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تکریم کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے، کہ وہ اس کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہیں۔ تو حاضرین گرامی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو غلو سے منع فرمایا کہ غلو سے کام نہ لیں، حد سے تجاوز نہ کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ آگاہ کیا ہے کہ ایاکم والغلو، کہ تم اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ۔ یہ تحذیر کا صیغہ ہے،
یہاں فعل کا ذکر نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ تحذیر میں یہ بات ہوتی ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔ اگر فعل کا ذکر کیا جائے تو جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس میں آدمی واقع ہو جائے گا، اس مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اس قاعدے کے ذریعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو، تم اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ۔ فإنما، کیوں، کیا وجہ ہے؟ دین میں مبالغہ آرائی نہیں چلے گی۔ مبالغہ آرائی سے کام لوگے، حد سے بڑھ جاؤ گے تو اس کا انجام کیا ہوا ہے پچھلی قوموں کا، آپ سے پہلے آنے والے لوگوں کا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ کیوں منع کیا جا رہا ہے غلو سے کام آپ نہ لیجئے۔ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو یعنی یہود و نصارہ کو جو ہلاک کیا گیا، جو لوگ ہلاک ہوئے، جو راستے سے بھٹک گئے، اور ظاہر سی بات ہے جب گمراہی کی طرف آدمی جائے گا تو اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلو سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو غلو نے ہلاک کر دیا ہے۔ غلو کر لینے کی وجہ سے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوئے ہیں۔ حاضرین گرامی، غلو ایک ایسا جرم یا ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی غلو کی وجہ سے عبادت کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی صالح آدمی کے بارے میں غلو سے جب وہ کام لینے لگے گا، جو مقام اس کا ہے اس سے اونچا جب بڑھانے لگے گا تو بڑھاتے بڑھاتے اسے معبود بنا بیٹھے گا، اسے معبود، اس کی عبادت کرنے لگے گا۔ ایک آیت کریمہ ہے سورہ نوح کی 23 نمبر آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس کی تفسیر آپ دیکھیں کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، کہ ان لوگوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، تم اپنے معبود ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو ہرگز نہ چھوڑو، یعنی ان کی تعظیم کرتے رہو، ان کی عبادت کرتے رہو۔ مشرکین کے بڑے لوگوں نے یہ بات کہی۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ آپ غور کریں، یہ کوئی برے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ نیک اور صالح لوگ تھے۔ صالح لوگوں کے یہ نام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، قوم نوح کے یہ برگزیدہ بندے تھے، نیک اور صالح لوگ تھے۔ فلما ہلکوا، جب یہ وفات پا گئے پھر کیا ہوا؟ اوحى الشیطان الی قومہم، تو شیطان نے ان کے قوم کے دل میں یہ بات ڈالی۔ دیکھیں، نیک اور صالح لوگ تھے، اب یہیں سے غلو کی بات ڈال دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا انصابا وسموہا باسمائہم ففعلوا، نیک لوگ تھے، شیطان کو موقع ملتا ہے ان کی وفات کے بعد، اور ان کی آنے والی جو نسل تھی ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ نیک اور برگزیدہ بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، تو ایسا کیجئے کہ جن جگہوں پر یہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں ان کی مجلسیں ہوتی تھی، جہاں بیٹھتے تھے، ان کے مجسمے بنائیے، ان کی صورت کا بت بنائیے، مجسمے بنائیے، اور ان مجسموں کو ان جگہوں پر جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے ان جگہوں پر نصب کر دیجئے، لگا دیجئے، اور ان مجسموں کا نام انہی کے نام سے موسوم کر دیجئے، یعنی کسی کا نام ود رکھ دیجئے، کسی کا نام سوا رکھ دیجئے، کسی کا نصر دیجئے، کسی کا یعوق، یغوث، یعنی جو ان صالحین لوگوں کے نام تھے انہی ناموں سے ان مجسموں کو موسوم کر دیجئے، کیونکہ جب آپ دیکھیں گے ان کے مجسمے، آپ دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا، آپ سوچیں گے کہ دیکھیے یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ اللہ کی خوب عبادت کرتے تھے، تو آپ بھی عبادت کریں گے۔ مطلب پہلے اس نے عبادت کے بارے، ان کی عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا، پہلے ان کو غلو میں مبتلا کر دیا کہ ان کی محبت میں، ان کی تکریم میں آپ ان کے مجسمے بنائیے، اور تاکہ ان کی عزت ہو، آپ کی نظر میں بیٹھ جائیں اور آپ ان کو دیکھ کر خوب اللہ کی عبادت کریں۔ پہلے غلو کی بات ڈال دی تو لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے مجسمے بنا لیے، عبادت نہیں کی، کیونکہ اب علم لوگوں کے اندر موجود تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، عبادت کرتے تھے، لوگوں نے عبادت تو نہیں کی، وَلَمْ تُعْبَدْ، ان کی عبادت نہیں کی گئی،
لیکن حتیٰ اذا ہلک اولئک، لیکن جب وہ لوگ مر گئے، یعنی جنہوں نے مجسمے بنائے تھے وہ لوگ انتقال کر گئے، وَنُسِيَ الْعِلْمُ، اور علم بھلا دیا گیا، اب لوگوں کو معلوم ہی نہیں رہا کہ یہ مجسمے کس لیے بنائے گئے تھے، کیا وجہ تھی بنانے کی، تو کیا ہوا، عبدت، پھر ان کی عبادت کی جانے لگی۔ آپ غور کریں اس حدیث پہ کہ شیطان نے، اگر شیطان ایسے ہی کہتا کہ وہ عبادت کریے تو کیسے بھئی مسلمان آدمی اللہ پر ایمان لانے والا کیسے عبادت کرتا، لیکن نہیں، اس نے غلو میں مبتلا کر دیا کہ ان کی محبت میں، ان کی تکریم میں، ان کی تعظیم میں آپ ان کے مجسمے بنائیے، اور ان جگہوں پر جہاں بیٹھتے تھے وہاں نصب کر دیجئے، جب آپ نصب کر دیں گے تو ان کی تعظیم اور ان کی توقیر آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، اور پھر ان کو دیکھ کر آپ اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن جب ایک وقت گزرا تو ان لوگوں نے جب وہ وفات پا گئے تو آنے والی نسلیں ان کی عبادت کرنے لگی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غلو ایسی بیماری ہے جو کفر تک پہنچا دیتی ہے، شرک تک پہنچا دیتی ہے، غیر اللہ کی عبادت تک لے کر چلے جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، آپ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی سرزمین میں ایک کنیسہ دیکھا تھا، ایک گرجا گھر دیکھا، اور اس کا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا، اللہ کے رسول سے انہوں نے ذکر فرمایا، اور اس میں جو مجسمے لگے ہوئے تھے، جو تصویریں لگی ہوئی تھیں، ان تصویروں کو بھی انہوں نے دیکھا تھا، تو ان مجسموں اور ان تصویروں کا ذکر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا تھا، کوئی صالح آدمی مر جاتا تھا، تو بنوا علی قبرہ مسجدن، تو کیا کرتے تھے، اس کی تعظیم میں، اس کی توقیر میں اس طرح سے غلو کرتے تھے کہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیا کرتے تھے، اس کی قبر پر مسجد بنا لیا کرتے تھے، اس کی عبادت کے لیے نہیں، عبادت تو اللہ ہی کے لیے، لیکن قبر پر مسجد اس کی تعظیم کے لیے کرتے تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، اور اس کی صورتوں کو، اس کے مجسموں کو وہاں نصب کر لیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، لیکن یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین مخلوق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی غلو سے کام لینا، یہی مجسموں کا بنا لینا پھر آگے چل کر کے عبادت کی طرف ان کو مائل کر دیتا ہے، اور لوگ غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بزرگان دین کی قبروں پر جا کر کے، اور کیا قبروں پر جو بنایا جاتا ہے، مزار وغیرہ بنا لیا جاتا ہے، وہ ان کی تعظیمی کی غرض سے لوگ بناتے ہیں، ان کی محبت ہی میں بناتے ہیں لوگ، لیکن ایک تو بدعات کا ارتکاب، اور آہستہ آہستہ پھر انہی بزرگوں سے دعائیں بھی کرنے لگتے ہیں، ان کو حاجت روا سمجھنے لگتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھنے لگتے ہیں، پھر ان کی عبادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق خاص طور سے بیان فرما دیا۔ اب آپ کی جو یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، امت محمدیہ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام، تم میری تعریف میں اس طرح سے مبالغہ آرائی نہ کرنا، حد سے نہ گزر جانا، جس طرح سے نصارہ ابن مریم کی تعریف میں حد سے گزر گئے، انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ فَقُولُوا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں تو تم مجھے کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہوں۔ یعنی جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو ان کی محبت نے اتنا بڑھایا کہ الوہیت کے مقام پر ان کو فائز کر دیا، اور تین معبودوں کو وہ قائل ہو گئے کہ اللہ معبود ہے، تیسرے کا تین ہے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ لمبی آیت ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ تین معبودوں کے قائل ہو گئے تھے، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود مانتے تھے۔ تو تم میری تعریف میں اس طرح سے مبالغہ آرائی نہ کر دینا کہ مجھے الوہیت کا مقام دے دینا، اور مجھے حاجت روا سمجھ لینا، مشکل کشا سمجھ لینا، اور جو اختیارات میرے اندر نہیں ہیں ان اختیارات کو، اور جو اختیارات اللہ کے لیے خاص ہیں وہ میرے لیے ثابت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں
اور اس کا رسول ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ماننا، اسی طرح سے اللہ کا رسول ماننا، یہی حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ دوسرا مان لینا، الوہیت کے مقام پر فائز کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اسی طرح سے جو صفتیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، جیسے علم غیب اللہ کو عطا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہی غلو ہے اور یہی ہمیں شرک میں مبتلا کرنے والا ہے۔ آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں، ربیع بنت معوذ بن عفرہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میرے کمرے میں تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھ گئے۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ ربیع بنت معوذ بن عفرہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، جب میری رخصتی ہوئی، میری شادی ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھ گئے۔ اس وقت کچھ بچیاں تھیں جو غزوہ بدر میں جو مسلمان شہید ہو گئے تھے، تو ان کی تعریف کر رہی تھی اور اشعار پڑھ رہی تھیں اور دف بھی بجا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ اشعار پڑھ رہی تھی، کیونکہ جائز اشعار پڑھنا خوشی وغیرہ کے موقع پہ یہ جائز ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جو اشعار پڑھ رہی تھیں اور غزوہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعریف کر رہی تھی۔ اتنے میں انہوں نے ایک شعر یہ بھی پڑھا، کیا؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ یہ شعر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی کسی کی تعریف کی جائے تو خوشی نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ شعر بچیوں نے پڑھا، کیا؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان، ہمارے بیچ میں ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات کو جانتے ہیں۔ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات کو جانتے ہیں، یعنی غیب کی بات جاننے والے ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بچیوں نے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع فرمایا اور فقال، اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، دعی ہادہ، یہ شعر چھوڑ دو، یہ شعر مت پڑھو، وقولی بالذی کنتی تقولین، اور مختلف الفاظ بھی ہیں حدیث میں کہ پہلے جو پڑھ رہی تھیں، یعنی جو شہدائے کرام تھے جن کے تعریف آپ کر رہی تھیں، وہی شعر پڑھیے، یہ شعر نہ پڑھیے۔ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، یہ شعر نہ پڑھیے، کیونکہ غیب کا جاننا یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے، اور تمام قسم کے غیب کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی ذات کے پاس، کسی بھی شخصیت کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ تو بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات اس پر بھی ٹوکا، یعنی اپنے بارے میں مبالغہ آرائی سے منع فرمایا، تو دوسری شخصیتیں جو گناہوں سے پاک صاف نہیں ہو سکتی ہیں، ہم ان کو نبیوں تک پہنچا دیں، رسولوں تک پہنچا دیں، یہاں تک کہ الوہیت کے مقام پر غلو کر کے پہنچا دیں، یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ حاضرین گرامی، یہی نہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ کے اگر کوئی شخص غلو سے کام لیتا ہے تو غلو ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ قبروں کو بت کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ دعا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا جس کی عبادت کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور وہ بت بن جائے، اس سے اللہ کے وسلم دعا کرتے تھے۔ کیسے بت بن جاتی؟ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو سے کام لیتے، غلو کا ارتکاب کرتے، اور آپ کی قبر کو پھر جا کر کے آپ سے ضرورتیں آپ کے سامنے رکھتے، اپنی حاجتیں رکھتے، مشکل میں، آسانی میں،
پریشانی میں، بیماری میں، خوشحالی میں، ہر موقع پر جب آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے لگتے اور آپ کی قبر پر جو ہے عید کا تیوہار منایا جانے لگتا، جیسا کہ آج آپ بے شمار جگہوں پر دیکھتے ہوں گے، تو وہی وہ بت ہو جاتا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یہ بات کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، تو میری قبر کو بت نہ بنا دینا جس کی عبادت کی جائے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ رب العالمین کا سخت غضب ہو ایسی قوم پر، ایسے لوگوں پر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی کہ جن لوگوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مساجد بنا لیا ہے، سجدہ گاہ بنا لیا ہے، تو حاضرین کرامی، آج کل یہ جو خرافات ہیں، اس کا سبب بہت ہی اہم سبب ہے غلو۔ غلو کی وجہ سے، یعنی حد سے زیادہ ان کی محبت یا ان کی تکریم میں بڑھ جانے کی وجہ سے، تجاوز کر جانے کی وجہ سے اس طرح کے خرافات اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین میں غلو کرنے سے بچائے، ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔